السلام علیکم ایسا ٹیکنیکل فیکس فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، کائنڈلی میسیج کافی زیادہ تھے تو اس لیے میں نے ٹائم نکال کے بھی صبح صبح ان کو دیکھ رہا ہوں، اور تمام میسیج پڑھنے کے بعد مجھے دو سوال یہاں پہ ملے ہیں جو جنریٹ ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کافی مسائل کے باوجود ممبرس نیب کے پاس نہیں گئے، یہ ہمارا تعاون ہے کمپنی کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وڈرال دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو کرکٹ پہ کیوں لگائے گئے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں، لوگوں کا جو غم و غصہ ہے وہ 100% جائز ہے، اور وہ جائز اس وجہ سے ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے زندگی کے کسی بھی شعبہ میں، اس میں پیسہ اشد ضروری چیز ہے۔ یہاں پہ اگر آپ رشتہ داری بھی کرتے ہیں تو آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، اپنے بیٹی کا رشتہ دینا ہے، ساتھ میں 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا اپنے جہیز باندھ کے دینا ہے۔ اپنے بیٹے کا رشتہ لینے جانا ہے تو اگلا پوچھتا ہے بھائی اس کے نام پہ پلاٹ یا گھر کب کرواؤ گے؟ تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں تو آپ انسانیت بھی آپ کو خریدنی پڑتی ہے، انصاف بھی آپ کو خریدنا پڑتا ہے۔ تو جب ہر چیز خریدنی پڑتی ہے، پیسہ آپ کے خون سے بھی زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے، تو جب وہ چیز آپ کو ٹائم پہ نہیں ملے گی تو آپ کو ظاہر ہے آپ کو ایسے لگے گا جیسے آکسیجن آپ کو نہیں مل رہی۔ تو اس وجہ سے لوگوں کا غم و غصہ اپنی جگہ جائز ہے، بٹ پرابلم از دس کہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہمارا غصہ کرنا بنتا ہے اور کون سی جگہ نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، کچھ اعتراضات ہیں لوگوں کے۔ اب آپ کو پتہ ہے میں نے اب سب سے زیادہ غصہ کیا اس گروپ میں بی فری کے اوپر کافی موقعوں پہ، بٹ یہ جو 2 پوائنٹ ہے، نیب والا اور دوسرا، نیب میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا ہے۔ آج اگر میں نیب کے پاس، کچھ لوگ گئے ہیں نا، اگر میں نیب کے پاس جاتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ پیسہ انہوں نے نہیں دیا، تو وہ مجھے سب سے پہلا سوال تو یہ کہیں گے آپ کو نہیں تھا پتہ کہ یہ میتھڈ آف کلیکشن آف منی انلیگل تھا؟ آپ فیوچر پراپرٹی میں جمع کروا رہے تھے، جبکہ ہو آپ کی انویسٹمنٹ رہی تھی، آپ تو خود غلط بیانی کر کے بینک میں جمع کروا رہے تھے۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ہم نے کیا تھا نا۔ تو سب سے پہلے تو میں خود قابل گرفت ہوں، جب بی فری نے پیسے لیا تو میں نے دیا، میں نہ دیتا تو یہ سرکل ہی نہ چلتا، تو سب سے زیادہ روٹ کاسٹ تو میں خود ہوں، انویسٹر۔ ٹھیک ہے، تو مطلب انویسٹرز جو ہیں ان کی طرف سے ہی شروعات ہوتی ہے، تو نیب سب سے پہلے کارروائی کا تقاضا ہی میرے سے کرے گا، وہ کہ اسٹارٹ ادھر سے لے گا۔ دوسری بات ایک ممبر نے یہ کی ہے کہ انویسٹرز کی وجہ سے یہ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سب کہہ رہے ہیں، دنیا کا ہر بزنس اپنے انویسٹر کی وجہ سے اپنی شاہانہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ آج بل گیٹس کو دیکھ لیں، ہم اس کی مائکروسافٹ کی سیڑھیاں نہ خریدتے، اس کی کمپنی میں انویسٹ نہ کرتے تو وہ کیسے شاہانہ زندگی گزارتا۔ ہر بزنس مین جو ہے یا بزنس جو ہے وہ عیش کرتا ہے انویسٹر کے پیسے سے، یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کا یہ تقاضا اپنی جگہ درست ہے کہ اگر وہ عیش کر رہے ہیں ہمارے پیسے سے تو ہمیں بھی کسی حد تک فیسیلیٹیٹ کریں۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کرکٹ پہ کیوں لگائے گئے؟ صرف اور صرف میڈیا وار کی وجہ سے۔ ابھی جو بی فری کے اوپر کیس ہے نا، وہ کیا ہے اور کس نے کروایا ہے؟ ٹوٹلی میڈیا کی وجہ سے وہ کیس بنا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ چند گنے چنے چینلز ہیں جو پیش ہیں اس میں، ٹھیک ہے، کچھ صافی تھے جو پیش ہیں اس میں۔ میڈیا وار ہے، میڈیا میں آپ نے جنگ جیتنی ہے تو آپ نے میڈیا میں اسٹرانگ پوزیشن پہ آنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ اگر سمجھ سکیں کہ یہ کرکٹ کے اوپر خرچ کرنا، اخباروں میں فرنٹ پیج پہ آنا، یہ بھی اکاؤنٹ انفریز کرنے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر آپ نے میڈیا والوں سے جنگ جیتنی ہے تو آپ کو میڈیا کے اندر ہی ایک مضبوط قسم کا مقام حاصل کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ لڑنے کی پوزیشن میں رہیں گے۔ آپ سمپل دیکھیں، جو میدان ہوتا ہے نا لڑائی، وہاں پہ لڑی جاتی ہے۔ مطلب آپ سمجھیں کہ امریکہ آپ سے لڑنے آ گیا پاکستان میں، آپ کے ساتھ وہ فائٹ کر رہا ہے یہاں کی سرزمین پہ، اور آپ کہیں نہیں ہمیں اڈے افغانستان میں چاہیے امریکہ سے لڑنے کے لیے، تو پھر تو آپ یہاں پہ جنگ ہار گئے نا۔ اب امریکہ جب افغانستان کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں قریب ترین آ کے اس نے اڈے حاصل کی اور افغانستان میں جنگ جاری کی، ٹھیک ہے، نہ کہ اپنے ملک سے ڈائریکٹ وہاں سے وہ لڑتا رہا۔ تو جو گراؤنڈز جیسے امریکہ نے یہاں پاکستان میں اڈے حاصل کر کے افغانستان کے ساتھ لڑائی کی، تو بی فر یو بھی اسی طرح کے پی ایل میں انویسٹ کر کے میڈیا میں گھس رہا ہے، ایک طرح سے میڈیا کے اندر جنگ جاری کر رہا ہے۔ آپ سمجھیں کہ کے پی ایل میں اس نے اڈے حاصل کیے اور میڈیا کے اندر وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ 5th جنریشن وار ہے آج کل کے دور میں۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا کتنی لڑائی ہوتی ہے پریکٹیکلی، اور باقی ساری لڑائی میڈیا کی ہوتی ہے، میڈیا کے اوپر ہی جنگ جاری رہتی ہے۔ تو کے پی ایل میں انویسٹ کرنا بھی آپ لوگوں کا پیسہ نکالنے کے لیے، اور یہ کے پی ایل پہ جتنا پیسہ انویسٹ کیے گئے، یہ اگر عید کے موقع پہ وڈرال دیا بھی جاتا تو یہ بہت سے تھوڑے سے لوگوں کو اس کا وڈرال ملنا تھا۔
اب جو سچویشن ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غم و غصہ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ صرف یہ ہے کہ فیوچر کے لیے پالیسی کیا بنائی گئی ہے. اب اکاؤنٹ انفریز ہوں گے تو اس کے بعد کیا شیورٹی رہے گی کہ سسٹم سٹیبل رہے گا. ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اور ان پہ سجیشن دینے کی ضرورت ہے. ہم لوگ یہ فوکس کریں، یہ تو چلو جو انفریز ہیں، جو فریز ہیں وہ انفریز ہو ہی جائیں گے، ایفرٹس اس کے لیے جاری ہیں. میں سی او صاحب سے اس دن مل کے آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو میں بہت مطمئن ہو کے وہاں سے نکلا ہوں. لیکن اس میں ٹائم لگے گا اور ہم لوگوں نے بہت بھگتا ہے، 6-7 مہینے سے بھگت رہے ہیں، لیکن قربانی کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا. تھوڑا سا آپ نے اور بھی قربانی آپ کو دینی پڑے گی. دیکھیں یہ ایک ایسی قربانی ہے نا، میں خود ناخوش ہوں موجودہ حالات سے. کون سا ممبر خوش ہے یار؟ کون کہتا ہے کہ میرے پیسے پھنس جائیں اس طرح؟ لیکن مجبوری ہے نا. وہ کرتا کیا، مرتا کیا نہ کرتا والا جو نا وہ محاورہ بن جاتا ہے یہاں پہ. آپ غصہ کریں، آپ خوشی منائیں، آپ چھلانگے لگائیں، مجبوری کر بھگتنا آپ نے ہے. تو اب اس کا ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے. مطلب سب سے پہلی بات، آپ کو میرا یہ میسج بے شک برا لگ رہا ہوگا، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب لوگ صبر و شکر کے ساتھ آپ بالکل اپنے جذبات کا اظہار بھی نہ کریں، اور آپ تو گناہ ہے آپ کے جذبات کا اظہار کرنا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا جا سکتا ہے موجودہ حالات میں سوائے صبر کے؟ اب جب تک انفریز وہ اماؤنٹ نہیں ہوتی، ہیوج اماؤنٹ ہے، اتنی تھوڑی نہیں ہے. پوری فیملی کا سرکل چلانے کے لیے وہ اماؤنٹ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے. تو مقصد میری بات کرنے کا یہ ہے، آپ غصہ کریں، آپ خوشی منائیں، آپ چھلانگے لگائیں، آپ نے بھگتنا ہے، آپ کے سر پہ آن پڑی ہے، یہ پریکٹیکل ہے. ہاں یہاں پہ ایک سوال جو کریٹ ہوا ہے، جنریٹ ہوا ہے، وہ بڑا ویلڈ ہے. اس کے اوپر غم و غصے کا اظہار بنتا ہے. میں نے بھی کیے، تمام ممبر دوسرے بھی کر رہے ہیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ممبران کا جو غصہ ہے وہ جائز ہے. وہ یہ ہے کہ جو سی او صاحب نے کہا تھا کہ اگر کمپنی کو کوئی مشکل حالات پیش آتے ہیں تو ہم 5 سال تک فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو مشکل حالات سے مراد کرائسس تھا، اس کے لیے پورا اکاؤنٹ بنانا تھا. تو وہ چیزیں ٹائملی مینجمنٹ اس کی ہونی چاہیے تھی. جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی ملک میں آپ کی جو کمپنی ہے اس کی انویسٹمنٹ جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو کسی ایسے سورس پہ بنانا چاہیے. بینک اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیش اماؤنٹ ہونی چاہیے تھی، یا اس کو آپ گولڈ پلیٹس میں کنورٹ کر لیتے. سب سے بیسٹ آج کے دور میں کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایکسٹرا پیسہ ہے تو آپ سونا خرید لیں گولڈ کے پلیٹس کی شکل میں. اگر آپ نے ریزر وائر اکاؤنٹ بنانا ہے جو کہ مشکل حالات میں آپ کے کام آئے، نارمل سونے کے زیورات جب آپ بیچتے ہیں اس میں کٹوتی ہوتی ہے، گولڈ کی پلیٹس میں کٹوتی نہیں ہوتی. بس موجودہ ریٹ اگر تھوڑا سا کم ہو گیا تو آپ کو کم ملے گا، زیادہ ہو گیا تو زیادہ ملے گا، لیکن وزن کے حساب سے پورا ملے گا. مثال دے رہا ہوں، یہ ایک ٹائپ آف ریزروائر اکاؤنٹ ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کا 5 سال تک لوگوں کو کرائسس کے باوجود فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ پیسہ الگ رکھا گیا تھا، تو وہ پیسہ کسی اور فارم میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اسی فارم میں کہ جب وہ اکاؤنٹ بند ہوئے تو ساتھ یہ بھی بند ہوا، اب فیسیلیٹیٹ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. اب اس طرح کی کچھ پوائنٹس ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو فیوچر میں نہ دہرائے جائے اس کے لیے آپ لوگ تجاویز دیں، سوچیں، آرا دیں. جو بھگتنا ہے ہم نے، جو ہمارے سر پہ آن پڑی ہے تو بھگتنا ہی ہے. اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کر لیں گے بھئی اب یہ آ گئی ہے، اگلا قدم سوچیں. اس پہ انرجی اور وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ آگے کی سوچیں کہ آگے کیا ہونا ہے. تو اس سلسلے میں آپ سجیشنز بھی دے سکتے ہیں، آپ تجاویز بھی دے سکتے ہیں، اور اپنے دماغ کی انرجی کو بھی بچا سکتے ہیں. جب آپ اس طرح جلتے کوڑتے ہیں نا تو آپ کے برین کی کافی ساری مطلب سٹور رومز ہیں، کوئی پروسیسنگ رومز ہیں جن کو بہت نقصان پہنچتا ہے. تو بس دیکھیں، ایک ٹیچر تھے میرے، انہوں نے نا مجھے ایک چیز سکھائی تھی جو زندگی میں ہر موقع پہ مجھے کام آتی ہے. انہوں نے کہا تھا ہر پرابلم کی 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں زندگی میں. چھوٹا پرابلم ہو یا بڑا ہو، بڑے سے بڑا آ جائے، یہ 3 کنڈیشنز ہوگی، اور وہ آپ نے اپنے دماغ سے خود پوچھنی ہے. جب بھی کوئی پرابلم آئے آپ نے خود سے سوال کرنا ہے کہ یار یہ پرابلم اس کا سلوشن ہے یا نہیں ہے. تو آپ کا دماغ آپ کو 3 طرح سے رپلائی کرے گا کہ ہاں اس کا سلوشن ہے، فلاں سلوشن ہے. دوسرا، اس کا سلوشن ہے لیکن فلاں ٹائم تک پاسبل نہیں ہے، فلاں ٹائم کا ویٹ کرنا پڑے گا. تیسرا سوال، اس کا سلوشن نہیں ہے. تیسرا جواب، اس کا سلوشن نہیں ہے. فرسٹ میں اگر اس کا سلوشن ہے اور فلاں سلوشن ہے، اس میں آپ دیر نہ لگائیں، فوری طور پہ ایکشن لے لیں، دیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوسرا، اس کا سلوشن ہے لیکن فلاں ٹائم کے بعد ممکن ہے، تو پھر اس ٹائم تک ویٹ کریں، تب تک جلنے کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دماغ کی انرجی کو بچائیں اور کاموں میں لگائیں. تیسرا، اس کا کوئی حل نہیں ہے. جب حل نہیں ہے تو آپ کے جلنے کوڑنے سے، غصہ کرنے سے کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا. پھر آپ اس کو لاس سمجھ کے وہاں پہ قبول کریں اور آگے چلیں، دوسرا سٹارٹ لیں. تو اب یہاں پہ ہمارے پاس جو سچویشن آ رہی ہے اس میں یہ کہ اس کا حل ہے لیکن فلاں ٹائم تک ممکن ہے. اب وہ فلاں ٹائم
میں انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، یہ میسیج ان تک پہنچ ہی جائے گا کہ ہمیں بے شک آپ لمبا ٹائم دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ جو ڈیلی کی ڈیٹس ہوتی ہیں یہ یوزر کو پریشان کر دیتی ہیں۔ عدالتی معاملات میں ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ایسے سمجھیں گے جیسے ہماری اپنی زمین کا مقدمہ عدالت میں لگا ہوا ہے۔ ہمیں فرم بلیو ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، انشاءاللہ ملے گی ضرور، لیکن تاریخ بھگتانی ہے، تو اسی زور و شور کے ساتھ ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارا حق حلال کا پیسہ ہمیں ملے گا ایک دن۔ بس ہم تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا ان چیزوں کو ڈیل کیا جائے، کسی بھی ایسے شخص کے منہ سے جو اپنا وقار کھو چکا ہو ہمیں کوئی تاریخ نہ دی جائے۔ تو اس سلسلے میں بس یہ ریکوائرمنٹ ہے۔